بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ کو جو بھی تکلیف پہنچے یہ آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے، گو کہ اللہ رب العالمین آپ کے بہت سارے اعمال کو بخش دیتا ہے، معاف فرماتا ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد گرامی ہے کہ خشکی اور تری میں جو بگاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے، جو بے اعتدالی آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، آج کل دنیا میں ایک ہلچل مچا ہوا ہے اور وہ کرونا وائرس کی شکل میں ہے۔ کرونا وائرس کی شکل میں اللہ رب العالمین نے پوری دنیا پر ایک عذاب مسلط فرمایا ہے۔ جو کافر ہے اللہ ان سے ناراض ہے کفر پہ، جو مسلمان ہے اللہ ان سے ناراض ہے بدعملی پہ۔ کافر کو اللہ ایمان کی طرف لانا چاہتے ہیں، ان کو اپنے قدرت اور اپنے اختیار اور طاقت کے کچھ عجائب دکھانا چاہتے ہیں کہ بہت ساری ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے، لیکن میرے چھوٹے سے مخلوق وائرس سے آپ اپنی جان نہیں چھڑا سکتے۔ تو یہ آپ کا علم، آپ کی بصیرت اور آپ کی ٹیکنالوجی اللہ رب العالمین کے طاقت کے سامنے ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں۔ میرے دوستو، بحیثیت مسلمان ہم اور آپ سب کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم پہ، اللہ کے اذن پہ۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ عذاب بھی اللہ نے اس دنیا پہ مسلط کیا ہے، اور اس عذاب سے بچانے والا ذات بھی اللہ رب العالمین ہی ہے۔ یہ بیماری لایا بھی اس ذات نے ہے جس ذات کے ہاتھ میں اس بیماری کا شفا ہے۔ تو سب سے بڑی بات وہ رجوع الی اللہ ہے۔ ہم اپنے انفرادی اعمال میں اللہ کے نافرمانیوں سے توبہ کر لیں، اپنے اجتماعی اعمال میں توبہ کر لیں۔ اسلام کا جو اجتماعی نظام ہے، کتنے عشرے گزر گئے، ہم اس کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اسلام کا نظام ریاست ہے، اسلام کی نظام معیشت ہے، اسلام کا نظام معاشرت ہے، اسلام کا نظام عدالت ہے۔ تو ہم ان مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے لپیٹ میں ہیں۔ اس کا واحد حل یہ رجوع الی اللہ ہے، اور اللہ رب العالمین عذاب اور مصیبتیں اس لیے نازل فرماتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ یہ نافرمان لوگ یہ لوٹ جائے اپنے رب کی طرف۔ کافر ایمان لا کر اپنے رب کی طرف لوٹ جائے، مسلمان وہ بدعملی چھوڑ کر عمل صالح اپنا کر اپنے رب کی طرف لوٹ جائے۔ اجتماعی توبہ کا وقت ہے، اجتماعی استغفار کا وقت ہے۔ ہمیں بچانے والا، ہمارا امید کی جو آخری کرن ہے وہ صرف اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے، کوئی دوائی نہیں۔ البتہ جو احتیاطی تدابیر ہمیں اس وقت
بتایا جاتا ہے، علماء وہ ہمیں روحانی علاج بتاتے ہیں، اطباء وہ ہمیں میڈیکل اور جو ظاہری علاج ہے وہ بتاتے ہیں۔ ان دونوں پر عمل کرنا چاہیے۔ دنیا دار الاسباب ہے۔ ہمیں بھوک لگ جاتا ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، حالانکہ بھوک مٹانے والا ذات اللہ رب العالمین ہے، لیکن ظاہری سبب کھانا ہے۔ ہمیں پیاس لگتی ہے، ہم پانی پیتے ہیں، حالانکہ پیاس بجھانے والا ذات تو اللہ رب العالمین ہے، لیکن ظاہری سبب پانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے خلاف جتنی جنگیں لڑی، ظاہری اسباب استعمال کی، تلوار ہاتھ میں لی، ذرہ پہنا، نیزہ ہاتھ میں لیا، خود سر پہ چڑھایا، مورچے بنائے، خندقیں کھدوائی، یہ ساری چیزیں یہ اسباب کے درجہ میں ہے۔ تو اسباب استعمال کر کے اس کا نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا، یہ توکل کہلاتا ہے۔ واللہ یحب المتوکلین۔ موجودہ حالات میں روحانی اسباب اور ظاہری اسباب دونوں کو اپنا کر اس کا نتیجہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں کہ اللہ میرے بس میں تو یہ بات تھی اور یہ کام میں نے کر لیا، باقی بچانے والا ذات تو ہی ہے۔ بنیادی چیز بحیثیت مسلمان ہمارے روحانی جو تدابیر ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ 5 وقت کا نماز اہتمام کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ فرصت کے ان اوقات میں جہاں ہم زیادہ تر وقت اپنے گھر میں اپنے کمروں میں بیٹھتے ہیں، استغفار پڑھنا چاہیے۔ آسان استغفار، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون۔ اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ استغفار پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین اس پر عذاب نہیں لاتے۔ تو یہ کرونا کے عذاب سے ہمیں اللہ رب العالمین استغفار پڑھنے سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بڑا آسان وظیفہ ہے۔ یونس علیہ السلام کو جب اللہ نے امتحان میں ڈالا، مچھلی کے پیٹ سے اس کو نکالا، تو یونس علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے فرمایا فنجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ صرف یونس علیہ السلام کو نہیں، سارے مومن اگر یہ کلمات پڑھتے ہیں عذاب کے وقت، اللہ کا وعدہ ہے میں ان کو نجات عطا کروں گا۔ واللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں فرماتے۔ اللہ رب العالمین جو خود ہمیں وعدوں کو ایفا کرنے کا حکم فرماتے ہیں تو وہ خود وعدہ خلاف نہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے تم یہ پڑھو میں آپ کو نجات دوں گا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ساتھ ساتھ ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ بہت سارے اکابر وہ اس طرح کی مصیبتوں اور عذابوں کے وقت درودی تنجینا جو بہت ہی آسان ہے، میں پڑھتا ہوں، آپ یاد کر لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ علماء نے لکھا ہے کہ بحری کشتیاں الٹتے وقت بعض بزرگوں نے یہ درود پاک پڑھی، اللہ نے ان کو نجات بخشی۔
تو ہماری زندگی کی کشتیاں بھی الٹنے والی ہے اللہ کے عذاب کے ان طوفانی موجوں سے ٹکرا کے۔ یہ درود یہ پڑھنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو ایک نماز کے بعد جو بندہ آیت الکرسی پڑھے گا دوسرے نماز تک اللہ رب العالمین خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ہر صبح اور شام 3 دفعہ پڑھنا چاہیے۔ ہمارے اور آپ کے گھروں میں اگر شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا جو معمول تھا قرآن کریم کے ان آیات کو ایک چھوٹی سی کتاب میں جمع کیا ہے، اس کتاب کا نام ہے منزل۔ ان آیات کریموں کو جمع فرمایا ہے جو آیات کریمہ مصیبتوں اور آفتوں کے وقت وہ بزرگ اور علماء اور مشائخ وہ پڑھتے تھے۔ اگر آپ کے گھر میں منزل نامی کی کوئی کتاب ہے تو ضرور اس کو پڑھا کریں، اور ساتھ ساتھ جو معوذتین ہے تو صبح و شام 3 دفعہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے جو وظیفہ قوم کو سمجھایا ہے کہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ، سورہ اخلاص 3 دفعہ، اور ساتھ ساتھ جو حسبنا اللہ ونعم الوکیل 313 دفعہ، وہ وظیفہ بھی پڑھنا چاہیے، بہت ہی بہتر ہے۔ اس طرح فرصت کے ان اوقات میں کم از کم ہمیں روز 3 پارے تلاوت کرنی چاہیے۔ غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر صدقے کرنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ زمین پر بسنے والے مخلوق پر آپ ترس کھائے، آسمان والا ذات رب ذوالجلال آپ پر رحم فرمائے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ روحانی وظائف کے علاوہ جو ظاہری اسباب ہے، جو مادی اسباب ہے، جو مادی علاج ہے، جو احتیاطی تدابیر ہے، وہ بھی ہمیں اختیار کرنے چاہیے۔ دنیا دار الاسباب ہے، تو اسباب استعمال کرنا یہ عین شریعت کے مطابق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ساری چیزوں میں شفا کا بتایا ہے، کلونجی میں ہے، شہد میں ہے، دودھ میں ہے، فلاں چیز میں ہے، فلاں چیز میں ہے۔ طب نبوی ایک مستقل باب ہے۔ تو ظاہری اسباب کا استعمال کرنا امراض کے دوران شفا کے لیے یہ شریعت کے برخلاف نہیں۔ ہمارا سر میں درد ہوتا ہے، ہم ڈسپرین کھاتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ شفا دینے والا ڈسپرین نہیں، یہ ظاہری سبب ہے۔ شفا دینے والا ذات اللہ رب العالمین ہے۔ جو بھی اسباب ہم استعمال کرتے ہیں اس کو اسباب کے درجہ تک رکھنا چاہیے۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ وائرس نہ خود پیدا ہوئی ہے، اس کو پیدا کرنے والا ذات بھی اللہ ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانے والا ذات بھی اللہ ہے، اس سے لوگوں کو مارنے والا ذات بھی اللہ ہے، لوگوں کو بچانے والا ذات بھی اللہ ہے۔ البتہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل و ہوش دیا ہے، حواس خمسہ دی ہے، عقل دیا ہے، اس کو استعمال کر کے اس کا نتیجہ حقیقی شفا، حقیقی بچاؤ ہم اللہ پہ چھوڑیں۔ میرے دوستو، قرآن کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جن چیزوں میں آپ کو علم نہیں، آپ ماہرین فن سے پوچھ لے۔
اہل الذکر ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے. انجینئرنگ میں اہل الذکر انجینئرز ہے، طب میں طبی امور میں اہل الذکر ڈاکٹرز ہے، دینی علوم میں علماء کرام ہے، سائنسی علوم میں سائنسدان ہے، کاشتکاری میں کاشتکار اور زمیندار ہے. لکل فن رجال. تو کرونا وائرس چونکہ انسان کے مرض اور صحت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس لیے مرض اور صحت اس کو جاننے والے ڈاکٹرز ہے. لہٰذا عام ڈاکٹرز کی طرف سے یا جو عالمی ادارے صحت ہے WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، ان کی طرف سے جو ہدایات ہمیں ملتی ہے ان پر عمل کرنا چاہیے. سب سے ضروری چیز وہ یہ ہے کہ یہ وائرس بہت کمزور ہے لیکن پھیلتا بہت زیادہ ہے. تو خدا نخواستہ اگر کسی ایک بندے کو لگا ہے تو اس سے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگ متاثر ہو سکتے ہیں. پاکستان میں تفتان کے، ایران کے زائرین کی بغیر چھان بین کے، بغیر اسکریننگ کے اور کوارنٹائن کرنے کے جب ان کو لایا گیا تو اب آپ دیکھ رہے ہیں 5000 بندوں تک تو آج تک پھیل گیا ہے. پتہ نہیں، اللہ رحم فرمائے. اس وجہ سے بہت زیادہ ضروری ہے ان حالات میں زیادہ گھومنا پھرنا نہیں چاہیے. بڑے گیدرنگز اور کراؤڈز، بڑے جلسے، بڑے اجتماعات، خواہ مذہبی ہو، خواہ معاشی ہو، خواہ سیاسی ہو، خواہ معاشرتی ہو، غم کی ہو، شادی کی ہو، جو بھی ہو، وہ نہیں کرنا چاہیے. اسٹے ایٹ ہوم، گھر پر رہنا بہت ہی اچھا ہے. آپ خود بھی محفوظ اور آپ کے وائرس سے دوسرے لوگ بھی محفوظ. سوشل ڈسٹینسنگ، جو معاشرتی فاصلے ہیں وہ رکھنے چاہیے. لوگوں کے گھروں میں غمی شادی کے لیے جانا، دعوتوں پہ جانا، کھانے پہ جانا، دوستوں کے ساتھ زیادہ میل ملاپ یہ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کہیں ضروری جگہ پہ آپ کو جانا پڑے، کسی سٹور سے کوئی چیز لینا ہے، دوائی لینی ہے، تو WHO کے ہدایات کے مطابق کم از کم 1 میٹر یا 1 گز کا فاصلہ بیچ میں رکھنا ضروری ہے دوسرے بندے کے ساتھ. اور گھر میں رہنے میں زیادہ عافیت ہے. آپ خود بھی محفوظ رہیں گے. اگر خدا نخواستہ آپ کو یہ وائرس لگی ہے تو آپ سے اور لوگ بھی محفوظ ہوں گے. آپ خود کو آئسولیٹ رکھیں، خود کو علیحدہ رکھیں. ساتھ ساتھ ان حالات میں ماسک پہننا یہ بھی احتیاطی تدابیر میں شامل ہے. البتہ ایک عام کپڑے کا ماسک ہوتا ہے، دوسرا جو میڈیکل ماسک ہوتا ہے، سرجیکل ماسک ہوتا ہے، یہ والا ماسک، اس کو پہننا بہت ہی زیادہ مفید ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں. لیکن اس کے پہننے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے، اس کے 2 سائڈ ہے. یہاں پر یہ بلو رنگ زیادہ ہے، یہاں پر سفیدی مائل کا تھوڑا سا بلو رنگ ہے. تو یہ جو سفیدی مائل کا حصہ ہے اس پر کچھ میڈیسن استعمال ہوا ہے. تو اگر آپ خود کرونا وائرس سے متاثر ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ یہ سفید والا حصہ اندر کی طرف آ جائے اور وہ دوسرا حصہ وہ باہر کی طرف آ جائے. لگاتے وقت کوشش کریں کہ آپ اپنے ہاتھ کو زیادہ اپنے چہرے سے اور اپنے کانوں سے، اپنی ناک سے یہ نہ لگائیں. اور زیادہ کوشش کریں کہ اگر آپ خود کورونا سے متاثر ہے تو آپ کے چہرے میں جو کھلی جگہ ہیں، مثلا آپ کے
آنکھوں کا اندر والا حصہ، ناک کا اندر والا حصہ، منہ کے اندر والا حصہ، کان کے اندر والا حصہ، اس میں جب آپ نے اپنے ہاتھوں کو صابن سے پاک نہیں کیا ہو اس وقت تک آپ کی انگلیاں آپ نہ رکھیں ان جگہوں پہ۔ اور اگر آپ خود کورونا سے متاثر نہیں لیکن آپ کو خدشہ ہے کہ کسی دوسرے متاثر بندے کا چھینکنے کے وقت، کھانسی کے وقت اس کے ناک اور اس کے منہ سے لعاب میں جو باریک ذرات نکلتے ہیں وہ آپ کی ناک تک اور آپ کے منہ تک نہ پہنچ پائے، تو پھر آپ کوشش کریں کہ ماسک استعمال کرتے وقت یہ زیادہ بلو والا حصہ یہ اندر کی طرف آ جائے اور سفیدی مائل حصہ یہ باہر کی طرف آ جائے۔ اس میں زیادہ فائدہ ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ خود متاثر ہے تو چھینکتے وقت آپ دوسرے بندوں سے الگ رہے، فاصلے پہ رہے، کم از کم 1 گز کا فاصلہ ضرور رکھنا چاہیے۔ اور علماء نے تو یہاں تک کل متفقہ اعلامیہ جاری کیا، اس متفقہ اعلامیہ میں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مفتی اعظم پاکستان نے تمام مکاتب فکر اور مسالک کے مشاورت سے پوری قوم کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ آپ بے شک مسجدوں میں نمازیں پڑھیں، مسجد آباد رکھیں نمازوں سے، اذان سے، لیکن جو لوگ متاثر ہے کورونا وائرس سے، جن کو لگی ہے یہ وائرس یا جو سسپیکٹڈ ہے، متوقع ہے، علامات ظاہر ہوئی ہے، ٹیسٹ بھیجا ہے، ابھی تک اس کا رزلٹ نہیں نکلا ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ مسجدوں میں باجماعت نماز نہ پڑھے، گھروں میں رہ کر نماز پڑھے۔ وہ تارک الجماع شمار نہیں ہوں گے، قصداً جماعت کو چھوڑنے والے شمار نہیں ہوں گے، بلکہ گھروں میں پڑھنے والی نماز کو اللہ رب العالمین اپنے ہاں باجماعت نماز کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اگر آپ کورونا سے متاثر ہے اور آپ اپنا ہاتھ کسی جگہ پہ رکھتے ہیں تو احتیاط رکھیں کہ اگر وہ جگہ میٹل کا، سٹیل کا، تانبے کا، لوہے کا، مثلا دروازے کا ہینڈل ہے، اس پہ آپ کا ہاتھ لگا تو آپ کو چاہیے کہ ہاتھ لگنے کے بعد آپ اس کو سینیٹائزر سے دھو لیں تاکہ وہ اثرات ختم ہو جائے، کیونکہ 2-3 دن تک آپ کے ہاتھوں کے ذرات اور جراثیم وہاں پر زندہ رہ سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ تو چلے جائیں گے، لیکن جس ہینڈل پہ آپ نے ہاتھ لگایا ہے اس ہینڈل پہ اگر کسی دوسرے بندے نے جس تک ابھی تک یہ چیز نہیں پہنچی ہے ہاتھ لگایا تو وہ بھی اس کورونا سے متاثر ہو جائے گا، آپ کی وجہ سے دوسرے بندے کو پھر تکلیف پہنچ جائے گا۔ ساتھ ساتھ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی اوراد، اپنے وظائف، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور فارغ وقت میں ایکسرسائز کریں تاکہ آپ صحت مند ہو، تندرست ہو، آپ کی قوت مدافعت مضبوط ہو، لڑ سکے آپ کی قوت مدافعت اس وائرس سے۔ قوت مدافعت کو مضبوط رکھنے کے لیے آپ دن میں کم از کم 8 سے 10 گھنٹے تک آرام کر لیں۔ سونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کے بدن کی جو امیونٹی سسٹم ہے، جو ڈیفینسیو سسٹم ہے، جو قوت مدافعت ہے، وہ اسٹرانگ ہو، مضبوط ہو۔ اور کل رات کو میں نے ایک جدید ریسرچ جو چائنا کی کسی ایک ڈاکٹر نے کی ہے میں نے پڑھی، اس میں یہ بھی لکھا ہے، بہت آسان نسخہ ہے کہ دن میں 3 مرتبہ آپ چائے لے لیں، کافی لے لیں، قہوہ لے لیں، کیونکہ نیکوٹین اور کیفینین کے استعمال سے اس وائرس کو مارنے اور اس سے بچاؤ کی جو قوت ہے وہ بدن میں بڑھ جاتی ہے۔ آپ وٹامن سی کے مشروبات کا استعمال کریں۔ آج کل کے دنوں میں کینو ہے، مالٹا ہے، اس کا رس، اس کا جوس پینے کی کوشش کریں۔ لیمو کو گرم پانی میں ڈال کے پینے کی کوشش کریں۔
نیم گرم پانی پینے کے لیے استعمال کرے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھے. کوشش کرے کہ ہر چند لمحے بعد آپ اپنے ہاتھ دھونے کی کوشش کریں صابن سے. پھر 20 سے 30 سیکنڈ تک صابن آپ کے ہاتھ پہ ہونا چاہیے. اور ہاتھ دھونے کا طریقہ بھی ڈاکٹرز ہمیں یوں سمجھاتے ہیں کہ ہاتھ دھوتے وقت صابن ملانے کے بعد تھوڑا سا آپ یوں اپنے ہاتھ کو ہلاتے جائے. پھر اس کے بعد آپ یوں اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اور پھر آپ اپنے ہاتھوں کو یوں حرکت دینے کی کوشش کریں. اور پھر آپ کے انگلیوں میں جو باریکی جو ناخن کے تہ والی جگہ ہے اس میں یہ وائرس زیادہ چھپنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے آپ کو چاہیے کہ ہاتھ دھوتے وقت چند لمحوں کے لیے اس طرح پھر اس طرح، تاکہ کسی بھی جگہ پہ، ان جگہوں پہ بھی، یہاں پر بھی اور ناخنوں کے بیچ ان کے تہوں میں اس کو چھپنے کی جگہ نہ مل سکے. تو 20 سے 30 سیکنڈ تک صابن اپنے ہاتھ پہ رکھے. اس کے بعد پھر گرم پانی سے دھونے کی کوشش کرے. اگر ڈیٹول کا صابن ہو تو بہت ہی بہتر ہے. اور ساتھ ساتھ آپ اپنے غذا میں اپنی استطاعت کے مطابق کیلشیم اور پروٹین زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کریں. سورج کا دھوپ لینے کی کوشش کریں. سٹیم بھاپ، اس کے گرم ہوا کو آپ اپنی ناک سے لے لیں، اپنے منہ سے لے لیں. آپ کے منہ سے اور ناک سے اندر جانے والی گرم بھاپ یہ آپ کے پھیپھڑوں تک پہنچنے والی کورونا وائرس کے ذرات کو مار ڈالتی ہے. اور اس کے علاوہ کوشش کریں کہ احتیاط کے طور پر آپ پیسے گنتے وقت یا قرآن کریم تلاوت کرتے وقت یا کسی کتاب کا مطالعہ کرتے وقت اپنے تھوک کو انگلی پہ نہ رکھیں، کیونکہ اس سے یہ وائرس پھیلنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے. باہر سے جو آنے والے دوست ہوتے ہیں، باہر ممالک سے فورن ٹریولنگ کرنے والے، ان کو چاہیے کہ خود کو آئسولیٹ رکھے، دوسرے بندوں سے الگ رکھے. اور دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ باہر سے آنے والے لوگوں سے زیادہ میل ملاپ اور میل جول نہ رکھے. کورونا وائرس سے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں، جن پر علامات ہوتی ہے، سسپیکٹڈ ہوتے ہیں، زیادہ چھینکنا، زیادہ کھانسی، گلے میں سوزش اور سانس لینے میں دشواری اور بدن میں درد، سر کا بہت خطرناک درد، تیز بخار، یہ وہ علامات ہیں جو کورونا وائرس کی علامات ہوتی ہے. جن بندوں پر یہ علامات ہو وہ اپنے گھر میں رہ کر کوشش کرے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ہاسپٹل جانے کی زیادہ کوشش نہ کرے. وہاں پر اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بچانا پھر یہ بہت مشکل ہوتا ہے. پاکستان میں ویسے بھی ہمارے ہاں حفاظتی تدابیر بہت زیادہ کم ہے. ہماری بدقسمتی ہے، پورے پاکستان میں پرائیویٹ اور گورنمنٹ وینٹیلیٹرز کو ملا کر 1700 وینٹیلیٹرز ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، لیکن اگر کوئی کیس یہ رسکیو بن جاتا ہے اور ہم اس کو ہسپتال پہنچاتے ہیں، وہاں پر وینٹیلیٹر ہی نہ ہو، پورے پاکستان میں 1700 وینٹیلیٹر دستیاب نہیں، تو کوشش کرے کہ اپنے آپ کو گھر تک محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہم اور آپ سب کو اس عذاب سے بچائے اور ہمیں نجات نصیب فرمائے.
خدا نخواستہ اگر ہماری اور آپ کی بے احتیاطی کی وجہ سے یہ چیز ہمیں لگ جائے تو ہم پھر یہ خودکشی کے مترادف ہوگا. لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. اپنے ہاتھوں ہم نے اپنے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا. اور اگر ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے خدا نخواستہ ہم اس چیز سے متاثر ہیں اور ہم لوگوں میں کھلے عام گھوم پھر رہے ہیں تو لوگوں سے ہاتھ بھی ملاتے ہیں, لوگوں کے سامنے چھینکتے بھی ہیں, کھانسی بھی لیتے ہیں, تو یہ اگر ہماری بھی احتیاطی کی وجہ سے ہماری طرف سے دوسرے بندوں تک یہ پہنچ جائے اور خدا نخواستہ ان کو اس کورونا سے پھر موت واقع ہو جائے تو پھر ہم ان کی موت کا سبب بن جاتے ہیں. جس طرح ہم کس پر چھری کا وار کرتے ہیں یا ہم بندوق سے مارتے ہیں تو روح لینے والا ذات تو اللہ رب العالمین ہے, لیکن ظاہری سبب تو ہم بن گئے, اس لیے تو ہم قاتل ہوتے ہیں. تو یہ بھی قتل بالتسبیب ہے, ہم قاتل بن جائیں گے. تو قوم کا قاتل بن جانا, اپنے خاندان کا قاتل بن جانا, اپنے بیوی بچوں کا قاتل بن جانا, یہ کہاں کی دانش مندی ہے, یہ کہاں کی شریعت ہے. لہٰذا احتیاط کیجئے اور اللہ سے مانگے. خوف نہیں, احتیاط چاہیے, اللہ کی طرف رجوع چاہیے. بچانے والا ذات موجود ہے. ہم میں اور چینیوں میں یہ فرق ہے کہ وہ پورا بھروسہ اور اعتماد, ٹرسٹ صرف ظاہری اسباب پہ کرتے ہیں. ہمارا تو بچانے والا ذات موجود ہے جس کو ہم مانتے ہیں, جس کے سامنے ہم سجدے لگاتے ہیں. مانگنے کی جگہ بھی موجود ہے, مسجدیں ہیں. تو گھروں کی چھتوں پہ اذان دینی چاہیے, 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ بھی اذان دینی چاہیے, علماء نے لکھا ہے. اور دعائیں بھی کرنی چاہیے, بچوں سے استغفار پڑھوانا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں نجات نصیب فرمائے. یہ خیر کی چند باتیں میں نے آپ تک پہنچائی. اگر آپ نے میری یہ گزارشات اور لوگوں تک پہنچا دی اور کسی بندے کو اس سے کوئی سبق ملا, دوسرے کی جان بچ گئی, تو آپ بھی اس کار خیر میں شریک ہوں گے. لہٰذا آگے اس کو شیئر کرتے جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچ جائے اور اللہ رب العالمین ہمیں اس وبا سے اور اس عذاب سے محفوظ بنا سکے. جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.